تو گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں رانا ثناءاللہ سے. تو رانا صاحب بہت شکریہ. پہلے ذرا یہ عمران خان کی بات سے کر لیتے ہیں, ملاقات میں بھی آؤں گا جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. تو یہ مناسب تجویز ہے, وہ کہہ رہے ہیں پیرول پہ مجھے رہا کر دیں, دیر پا امن کے قیام اور افغانستان سے تنازع کے حل کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا. ہاں نہیں, ویسے ان کی بات درست ہے, کیونکہ جس نے معاملہ خراب کیا ہوتا ہے نا اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ان کی اس سنسیریٹی پہ, نیت پہ اگر ریاست کو یقین آ جائے تو پھر ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. لیکن یقین دلانا جو ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ ریاست کو اپنی نیک نیتی کی یقین دہانی کروائیں, تو پھر آزمایا جا سکتا ہے. مجھے یہ لگا کہ اس ٹویٹ کے اندر ویسے تو جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن رہائی کی طلب جو ہے انہوں نے پہلی مرتبہ خود اپنے منہ سے, بھلے وہ افغانستان کے کانٹیکس کے اندر ہے, اپنے منہ سے انہوں نے کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس طرف نہیں, کچھ اب وہ وہاں پہ نا کافی جو ہے وہ پریشان ہیں, یا اس وقت کافی وہ جو ہے نا وہ مضطرب ہیں, کیونکہ ان کی جو تمام دلیلیں تھیں کہ ٹرمپ آئے گا اور آ کے وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا اور میں رہا ہو جاؤں گا, تو وہ بھی سارا معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا. ٹرمپ صاحب تو اب بالکل جو ہے وہ سنبھالے جا رہے ہیں جی. تو اس لیے اب ان کے جو اپنا چیف منسٹر تو لے آئے, اپنے طور پہ نیا تگڑا توانا چیف منسٹر جس نے کہا کہ میں نے رہا کروانا ہے. اور نہیں, وہ چیف منسٹر کیا رہا کروائے گا؟ کیوں؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ میں تو عشق عمران میں مارا جاؤں گا. وہ تو خود اپنے مارے جانے کی جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے. نہیں, آپ نے اس کو بالکل لفظی معنوں میں لے لیا. نہیں, کمٹمنٹ کا اظہار جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں. تو وہ تو کہتا ہے کہ جی میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. اب بندہ اس سے پوچھے کہ یہ جو 2 کروڑ کی آبادی ہے, باقی اپنا 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے KPK کی, ان کا کیا بنے گا؟ تم تو چلو اپنے ایشو میں مارے جاؤ گے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کس قسم کا کلٹ ہے اور کس قسم کا یہ گروہ ہے. لیکن وزیر اعظم نے ان کو مبارکبادی بھی دی ہے, جو کہ اس ملک مبارکبادی دی ہے کی بدقسمتی ہے کہ گزارا تو کرنا پڑے گا نا. وزیر اعظم جب ان کو مبارکبادی دے دی, گزارا بھی کرنا پڑے گا, اور جو ہے وہ وائزلی اس سے جو ہے وہ نبرد آزما بھی ہونا پڑے گا. یہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. وزیر اعظم نے اچھا کیا, ایک آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ انہیں مبارکباد جو ہے وہ دی جائے. اور کہاں وہ ایسے سچے عاشق کہ عشق میں مارے جانے کی بات کرتے ہیں, تو اسی وقت وہ وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی میری ملاقات کروا دیں. اور ملاقات نہیں ہوئی, جو آج ملاقات نہیں ہوئی ان کی, اور پھر واپس KP آ گئے. TLP کی طرف آتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آپ نے بطور انٹیریئر منسٹر بھی ٹیکل کیا ہے اس کو, آپ لاء منسٹر بھی پنجاب کے اندر تھے, آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیشنز بھی کی ہیں جب آپ سینیٹر نہیں بنے ہوئے تھے. تو کہاں پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ کتنی بڑی یہ تھریٹ ہے؟ کیونکہ پھر دفعہ 144, پھر کنٹینر, اور پھر وہی فساد کی خبریں. میرا خیال ہے کہ کوئی انفارمیشن ہوگی اگر کوئی دوبارہ اس قسم کی جو ہے وہ موومنٹ ہوئی ہے کنٹینر وغیرہ کی. میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں آخر ہم نے ان کو 10 سال جو ہے وہ ان سے ڈیل کیا ہے, اور اب ان کے سامنے صرف گورنمنٹ ہوتی تھی بیچاری. تو میرا نہیں خیال کہ اس کریک ڈاؤن کے بعد ان میں اتنی سخت ہو کہ وہ دوبارہ کوئی لاء اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر سکیں. یہ بلی چوہے کا کھیل ہے. وہ احتجاج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اعتراض ہوتے ہیں, پھر ان کو جگہ ملتی ہے, پھر آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں, پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, پھر ایک اور معاملہ ہوتا ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلی چوہے کا کھیل, اس کا کوئی حتمی حل نہیں نکلنا کسی طرف؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو انہوں نے اس مرتبہ یہ احتجاج کا وقت جو چنا, مجھے لگتا ہے, اس بارے میں کوئی میں نے تحقیق نہیں کی, کہ وہ اس دفعہ استعمال ہو گئے ہیں. اس مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. ان کو کسی نے دیکھیں نا غلط وقت پہ, بھئی اگر غزہ کے ساتھ یا غزہ کے شہیدوں مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی مارچ کرنا تھا, تو 2 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے, اور اب تو یہ ظلم ختم ہو رہا ہے. اور جب وہ اب تو وہاں پہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں, وہاں پہ وہ 20 سال بعد میں نے یعنی یہ بھی دیکھا ہے اپنا چینلز پہ کہ ایک آدمی کے متعلق بتایا جائے کہ وہ 20 سال بعد جو ہے وہ رہا ہو کے آیا,
اور وہاں پہ یعنی اور اسرائیلی پریزن ہے، یہ کوئی عام پریزن نہیں ہے، عام پریزن نہیں ہے، تو اس موقع پہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا۔ تو کس نے استعمال کیا ہوگا؟ بیرونی قوت نے، اندرونی قوت نے، کس نے استعمال کیا ہوگا؟ بہرحال اس بارے میں وداؤٹ ایک سٹرانگ ایویڈنس اور اپنا جو ہے وہ ویریفیکیشن کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال یہ بلا جواز تھا، بلا جواز تھا۔ اچھا، اب جو ان کے بارے میں ہم خبریں پڑھ رہے ہیں اخبارات میں چھپ رہا ہے جی کہ انہوں نے تو ایک نو گو ایریا بنایا ہوا تھا اپنے دفتر کے ارد گرد، جو جتنا کو ہم اللہ محلہ کہتے ہیں، وہاں پہ زمینیں خریدی ہوئی تھیں، وہاں پہ گھر خریدے ہوئے تھے، پھر ان کے وہاں پر کیش اتنا نکلا، یہ سارے اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے، ظاہر آفیشیل سورسز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ تو میں جاننا ہی چاہوں گا کہ آپ تمام تر اپنی طاقت کے، آپ فیصل آباد کے اندر اپنے ڈیرے کے باہر بھی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی مرضی کے بغیر نہ آپ درخت کاٹ سکتے ہیں نہ آپ درخت لگا سکتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ جب یہ سارا کچھ حکومت انتظامیہ کے ناک کے نیچے ہو رہا تھا تو تب ان کو پتہ نہیں تھا کہ زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور یہاں پر یہ نو گو ایریا بن رہا ہے، یہ مرکز 90 ٹائپ کا مرکز بن رہا ہے؟ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں، تو یہ رانا صاحب میرا خیال ہے کہ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹس کو اتنی زیادہ جو ایگزیجریٹڈ نہیں ہے، ان میں حقیقت ہے۔ اور دیکھیں جب اس قسم کے متشدد جو ہے وہ گروہ طاقت حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر غریب غربا کسی کا مکان اگر کسی کو کہا کہ بھی دے دو، لوگ عقیدت میں بھی دے دیتے ہیں، خوف میں بھی دے دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے دے کے خرید لی ہوں تو ریاست اور انتظامیہ کیا کر رہی تھی؟ تو نہیں دیکھیں اب ریاست اور انتظامیہ جو ہے وہ ہر گھر میں جا کے گھس کے تو نہیں معلوم کرتی کہ جی آپ کیوں بیچ رہے ہیں یا کیوں آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں، عقیدت سے دے رہے ہیں یا قیمتاً دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ماحول وہاں پہ کہ جب یہ اب انہوں نے آپریشن وہاں پہ کیا ہے تو وہاں پہ جو جس قسم کی ریزنٹمنٹ ہوئی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس علاقے اس محلے میں ان کی اسٹرینتھ تھی، کیونکہ یہ مجھے ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ جب ہم گئے ہیں وہاں پہ آپریشن کرنے کے لیے فورسز گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ دونوں طرف چھتوں پہ لوگ جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑا پتھراؤ کیا، بلکہ پولیس کو ایک مرتبہ تو وہاں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو ہم نے پنجاب کے بیچ میں یہ ایک نو گو زون جو ہے وہ بنوایا ہوا تھا، الاؤ کیا ہوا؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ کنہوں نے بنوایا تھا؟ کنہوں نے بنوایا؟ یہ تو ہمارا تو بندوبست کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ شروعات کب ہوئی تھی؟ اس کی شروعات یعنی اس وقت یعنی آن ریکارڈ یا آپ کہہ لیں کہ یعنی شعوری طور پہ جو ہے کی گئی جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اور ان کی جگہ پہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ نے الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے۔ پھر اس کے بعد کمپین تو مریم نواز شریف نے کی، وہ ان کو وہ ڈائیگنوز ہوا تو وہ چلے گئی تھی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو اس وقت اس حلقے میں پہلی دفعہ جناب یہ تنظیم بھی جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اچھے خاصے وسائل انداز سے سامنے میں نے الیکشن کور کیا آئے اور اچھے خاصے ووٹ لیے اور ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ پروگرام تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے ساتھ جو ریلیجس ووٹ ہے، کیونکہ اٹس سینٹر ٹو رائٹ پولیٹیکل پارٹی، تو اس کو جو ہے نا وہ یعنی علیحدہ کر دیں، یعنی اس کو علیحدہ کیا جائے اور اس پارٹی کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے۔ تو اس کا بنیادی طور پہ تو یہ اس کا جو ہے وہ سوچا گیا تھا کہ اس کا یہ بینیفٹ ہوگا، لیکن وہ بینیفٹ وہ الٹا پڑ گیا۔ پھر جب وہ تھوڑا طاقت میں آئے تو اس کے بعد اس بات کا بھی مجھے علم ہے کہ پھر یہ بنانے والوں کے ہاتھوں میں نہیں تھے۔ پھر یہ ہمارے جب یہ 2017 اور 18 میں انہوں نے پھر جب ایجیٹیشن وغیرہ کیے ہیں تو دیور انڈیپینڈنٹ، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ لیکن اب اس مرتبہ تو تمام تر زور و شور کے باوجود بڑی جلدی ڈیفیوز ہو گیا، تو اب کس کے ہاتھ؟ نہیں، بڑی جلدی کا آپ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ انہوں نے باوجود اس کے کہ 2-3 دن پہلے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اس کے باوجود جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم نکلیں گے وہ نکلے اور وہاں سے وہ اتنی طاقت میں تھے کہ باوجود روکنے کے وہ سڑک پہ آئے، وہاں سے وہ پھر پیدل یا گاڑیوں میں جو بھی تھا وہ چل کے آئے، راستے میں انہوں نے
کو تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ پولیس ملازمین کو زخمی کیا. راستے میں آنے والی ہر بلڈنگ کو انہوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی اور وہ مریض کے تک پہنچے. تو مریض کے میں جو پھر آپریشن جو ہوا ہے تو وہ پھر جو سامنے مجمع تھا اس کی پوری طرح سے اس کو انالائز کرنے کے بعد کہ کتنی طاقت کی ضرورت ہے اور کس طرح کا آپریشن ضروری ہے, وہ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا. تو یہ اب حتمی حل کی طرف جا رہے ہیں, آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اور فیز تھا بلی چوہے کے کھیل کا, دوبارہ سے پھر ہوگا, پھر واپس آئیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں جو متشدد ایلیمنٹ ہے اس کی حد تک تو اب یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. کالعدم قرار دیا جائے گا؟ نہیں, کیونکہ یہ بھی موو چل رہی ہے. کالعدم دیکھیں اس میں کیونکہ جو کیسز قائم ہوئے ہیں ان کی پروسیکیوشن کے بعد اگر عدالتوں سے جو ہے وہ سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. آج جو ملاقاتیں آپ کی ہوئی, ایک اور آخری موضوع ہم لے آتے ہیں, کیسی رہی ملاقاتیں؟ ملاقاتیں بہت ٹھیک رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. اسی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے پہلے جو ہے وہ بیٹھ کے ان شکایات کہہ لیں یا ڈیمانڈز کہہ لیں یا جو بھی گلے شکوے تھے ان کا جائزہ لیا. مرکز سے متعلق یا فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق تو آلموسٹ 90% جو ہے وہ معاملات کو بہتر طور پہ جو ہے وہ ان میں پیش رفت ہوئی تھی. پنجاب سے متعلقہ کچھ ان کے ایشوز تھے, ان کے لوگوں کے, ان کے اپائنٹمنٹس کے تھے, کوئی ٹرانسفرز کے تھے, کوئی پیسوں کے تھے. نہیں فنڈز کے پیسوں سے برآ جائیں گے, فنڈز کے تو ہاں جی فنڈز کے تھے, ڈیولپمنٹ فنڈز کے تھے. تو ان کے اوپر کچھ فردر جو ہے وہ جو ہے ضرورت ہے, تو اس کے متعلق پھر ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ڈار صاحب کی سربراہی میں وہ میٹنگ ہوئی ہے, تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس میں اگر کوئی ڈیلے ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ تھی, انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا, اور پھر وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی جو پچھلے دنوں بیان بازی اور جو کوئی تلخ نوائی ہوتی رہی ہے, تو اس کے اوپر نہ صرف بات ہوئی بلکہ اس بات پہ بھی جو ہے وہ اتفاق کیا گیا کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دی جائے. آپ ٹو لیو اٹ دیر. آپ کا بہت شکریہ ناظرین.